پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 54 سے تفسیر دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور بے شک یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ مثال سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں بیان فرمائی ہیں، مثلاً دنیا کی زندگی کی مثال اور آخرت پر ایمان رکھنے والے مسکین اور ایمان نہ رکھنے والے دو باغوں کے مالک کی مثال۔ اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی مختلف دلیلوں، کئی طریقوں اور مثالوں سے بات سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں مثالیں دے کر سمجھائی ہیں۔ مچھر کی مثال سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں، مکھی کی مثال سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں، کتے کی مثال سورۃ الاعراف آیت نمبر 177 میں، اور گدھے کی مثال سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5 میں۔ اللہ تعالیٰ کے مختار مطلق اور مخلوق کے بے اختیار ہونے کے لیے مالک اور غلام کی مثالیں کئی جگہ بیان ہوئی ہیں۔ تمام مثالوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بات پر غور و فکر کریں اور اسے سمجھیں، مگر ان مثالوں کو جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ پھر ان مثالوں سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا کر ہدایت پا لیتے ہیں اور کچھ الٹی سمجھ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آیت کی مزید تفصیل کے لیے سورہ اسراء آیت نمبر 89 دیکھ سکتے ہیں آپ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا۔ تو جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فی ھذا القرآن پہلے ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی جو چیزیں جھگڑا کر سکتی ہیں انسان ان میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے ساتھ کفار کے جھگڑے مذکور ہیں۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں، ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے اور حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟
میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہتا ہے ہمیں جگا دیتا ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن جب آپ واپس جا رہے تھے تو میں نے سنا آپ اپنی ران پر ہاتھ مارتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور اپنے رب سے بخشش مانگے، مگر اس بات نے کہ ان کو پہلے لوگوں جیسا معاملہ پیش آ جائے یا ان پر عذاب سامنے آ موجود ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ اور ہر زمانے کے کافروں کا حال بیان کیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہی کفر کی راہ اختیار کی اور ہزار دلائل کے باوجود حق کو جھٹلانے کی کوشش کی، اور سب نے یہی مطالبہ کیا کہ جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کفار ایمان اور استغفار پر اس وقت آمادہ ہوتے ہیں جب دنیا میں عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں یا جب آخرت میں جہنم کو دیکھ لیں گے، اور دونوں ہی حالتوں میں ان کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 44 میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اچانک وہ نا امید تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 4 اور 5 میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا، یا جب کہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، پھر ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا
اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، دونوں کی تائید میں آیات موجود ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے واضح نشانیاں لانے کے باوجود لوگوں کو ایمان لانے اور استغفار سے روکا، تو صرف اس بات نے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ان پر ہمارا عذاب اسی طریقے سے نہ آ جائے جس طرح پہلے لوگوں مثلاً قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ پر آیا۔ جس نے انہیں جڑ سے اکھیڑ دیا، یا قیامت کے دن کا عذاب ان کے سامنے نہ آ جائے، یعنی ان کی تقدیر ہی میں ایمان لانا نہیں ہے۔ یعنی ان دونوں چیزوں میں سے ایک ضرور ہوگی کہ اگر دنیا میں پہلے لوگوں جیسے عذاب سے بچے رہے تو قیامت کا عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ضرور آئے گا، اور دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں پہلے لوگوں کی طرح عذاب بھی آئے گا اور آخرت میں بھی عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھی نہ ہو۔ اس معنی کی تائید میں فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، سورہ یونس آیت نمبر 96۔ بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، سورہ یونس آیت نمبر 97۔ خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اس معنی کی مزید آیات کے لیے آپ سورہ یونس آیت نمبر 101 دیکھ سکتے ہیں، اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 41۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے ایمان لانے اور استغفار کرنے سے روکا تو صرف ان کے اس مطالبے نے کہ ان پر پہلے لوگوں جیسا جڑ سے اکھاڑ دینے والا عذاب آئے، یا قیامت کا عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے مطالبے پر ڈٹے رہے، نہ ایمان لائے نہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس مفہوم کی آیات بہت ہیں، مثلا سورہ شعراء آیت نمبر 187۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اسی طرح قوم ہود کا مطالبہ سورہ احقاف آیت نمبر 22 میں موجود ہے۔ قوم سمود کا مطالبہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 77 میں موجود ہے۔ قوم لوط کا مطالبہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 میں موجود ہے، اور قوم نوح کا مطالبہ سورہ ہود آیت نمبر 32 میں موجود ہے، اور پھر مشرکین مکہ کا مطالبہ سورہ انفال آیت نمبر 32 میں موجود ہے۔ آیت میں دونوں معانی کی گنجائش ہے اور دونوں درست ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے،
اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان چیزوں کو جن سے انہیں ڈرایا گیا مذاق بنا لیا۔ یعنی رسولوں کا کام خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے، عذاب لانا یا نہ لانا ان کے اختیار میں نہیں۔ اور کافر لوگ باطل کے ذریعے سے جھگڑا کر کے حق کو شکست دینا چاہتے ہیں، مثلا یہ کہ تم رسول ہو تو صفا پہاڑ سونے کا بنا دو، حالانکہ یہ نہ تو رسول کا کام ہے اور نہ اس کے اختیار میں ہے۔ دوسرے کئی مقامات پر فرمایا کہ کافروں کی یہ خواہش نہ کبھی پوری ہوگی اور نہ اللہ کا نور پھونکوں سے بجھایا جا سکے گا۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے، خواہ کافر لوگ برا مانیں۔ اور انہوں نے میری آیات کو اور ان چیزوں کو جن سے انہیں ڈرایا گیا مذاق بنا لیا۔ اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کا مذاق بنا لینا جھٹلانے کی بدترین صورت ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے یعنی آیات سے منہ پھیر لیا اور اسے بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر تو انہیں سیدھی راہ کی طرف بلائے تو اس وقت وہ ہرگز کبھی راہ پر نہ آئیں گے۔ یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، مراد یہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جس جس کے متعلق آیا ہے وہ سب ایسے ہیں کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ مثلا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 15 میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ اکنتن کنان کی جمع ہے پردے، وقرن کا معنی ہے بوجھ، بہرا پن، یعنی جب کوئی شخص کسی کے سیدھی طرح سمجھانے سے کوئی اثر نہیں لیتا بلکہ جانتے بوجھتے جھگڑالو بن جاتا ہے، اللہ کی واضح آیات کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنے کرتوتوں اور ان کے برے نتائج سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، تو آخرکار اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور اس کے کان حق بات سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اسے سیدھی راہ کی طرف بلائے بھی
تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اس کی یہ کیفیت اگرچہ اس کے اپنے عمل سے پیدا ہوتی ہے، مگر خالق چونکہ ہر چیز کا اللہ تعالی ہے، اس لیے اس کیفیت کے پیدا کرنے کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر دیا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے۔ اگر وہ انہیں اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان کے لیے جلد عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے جس سے بچنے کی وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ موئلن پناہ کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی ان کے عذاب کے وعدے کا ایک وقت ہے، دنیا میں ہو یا آخرت میں، جب ان کی گرفت ہوگی تو اس سے بچنے کے لیے وہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ تو اے کفار قریش، تمہیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آخر کار تمہارا بھی وہی حشر ہو جو ان بستیوں کا ہوا۔ سب سے پہلے آیت کا حصہ کیا ہے؟ اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے، جیسے سورہ زمر آیت نمبر 53 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ ان کو اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان کے لیے جلد عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے جس سے بچنے کی وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 173 اور 174 میں ایسا ہی ایک مضمون آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔ پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور رہے وہ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اور
آگے فرمایا اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، لہذا جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو پھر کوئی بھی شخص پناہ کی جگہ نہیں پائے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہی بستیاں ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت رکھ دیا تھا۔ مراد ہیں قوم سبا، سمود، مدین اور قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں، جن پر قریش کا اپنے سفروں میں آتے جاتے ہمیشہ گزر ہوتا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عاد اور سمود اور انہی جیسی دیگر نافرمان قوموں کی ہلاکت کا سبب بیان کیا ہے کہ انہیں ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا، جبکہ کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان قوموں کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر تھا، جب وہ وقت آ گیا تو عذاب نے انہیں آ دبوچا اور کوئی انہیں نہ بچا سکا۔ اس لیے تم بھی عذاب میں تاخیر ہونے کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑو اور یہ نہ سمجھو کہ تم سے عذاب الہی ٹل گیا، عذاب کا تو ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ لفتاہ فتن کا معنی نوجوان ہے، خادم کو بھی فتن کہہ لیتے ہیں کیونکہ بہتر خدمت نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔ یہ یوشع بن نون تھے جو موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت رکھتے تھے، ان کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے اور انہی کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر خوش دلی سے خدمت کرے تو اس سے خدمت لی جا سکتی ہے۔ مجمع البحرین، بحرن کا لفظ عربی زبان میں نمکین پانی والے سمندر پر بھی بولا جاتا ہے اور میٹھے پانی والے دریا پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دو بحر ذکر نہیں فرمائے کیونکہ مراد قصہ گوئی نہیں، نصیحت ہے۔ حقوبہ حقبۃن کی جمع ہے، لمبی مدت کو حقبۃن کہتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ اس پوری حدیث کو غور سے سنیے اور لکھیے، آئندہ فوائد میں اس کا بار بار ذکر آئے گا۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟
انہوں نے فرمایا میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ انہوں نے یہ بات اللہ کے سپرد نہیں کی کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرا ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، پھر میری اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اسے ٹوکری میں رکھ لو، جہاں مچھلی کو گم پاؤ وہ وہی ہوگا۔ تو انہوں نے ایک مچھلی لی، اسے ایک ٹوکری میں رکھا اور چل پڑے، اور اپنے ساتھ اپنے جوان یوشع بن نون کو بھی لے لیا، یہاں تک کہ وہ ایک خاص قسم کی چٹان کے پاس پہنچے تو دونوں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی تڑپی اور دریا میں جا گری، اور اس نے دریا میں اپنا راستہ سرنگ کی صورت میں بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کا بہاؤ روک دیا تو وہ اس پر تاک کی طرح ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو ان کا ساتھی انہیں مچھلی کے متعلق بتلانا بھول گیا، چنانچہ وہ دونوں دن کا باقی حصہ اور رات بھر چلتے رہے۔ اگلا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا ہمارا دن کا کھانا لاؤ، ہمیں اپنے اس سفر میں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی جب تک وہ اپنی اس جگہ سے آگے نہیں گزرے جس کا انہیں اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو ان کے جوان نے ان سے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا، اور مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان ہی نے بھلایا ہے، اور اس مچھلی نے دریا میں اپنا عجیب راستہ بنا لیا، سو مچھلی کے لیے سرنگ بنی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جوان کو تعجب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس پلٹے، یہاں تک کہ اس چٹان تک آ پہنچے۔ تو اس وقت وہاں ایک آدمی کپڑا اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا، اسے موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا، اس کا نام تھا خضر۔ تو خضر نے کہا اور تیری اس سرزمین میں سلام کیسا؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ تو اس نے کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا ہاں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دے۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ اے موسیٰ، میں اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر ہوں جسے تم نہیں جانتے، اور تم اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر ہو جسے میں نہیں جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں تمہارے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو خضر نے اس سے کہا پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کروں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے۔ دریا کے کنارے پر جا رہے تھے کہ ایک کشتی گزری، انہوں نے اس سے بات کی کہ وہ ان کو سوار کر لیں۔ ان لوگوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا
اس لیے انہوں نے کوئی اجرت نہ لی، اجرت کے بغیر سوار کر لیا۔ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اچانک ہی خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھیڑ دیا، یعنی ایک طرح سے سوراخ کر دیا اس میں۔ یہ تو تب ہوتا ہے نا جب انسان نے یہ کرنا ہو کہ سوار لوگ غرق ہو جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں اجرت کے بغیر سوار کر لیا، تم نے بڑھ کر ان کی کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا۔ تاکہ اس میں سوار لوگوں کو غرق کر دو، بے شک یقیناً تو ایک بڑے کام کو آیا ہے۔ اس نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً یاد آیا، کہا، مجھے اس پر نہ پکڑ جو میں بھول گیا، اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی۔ فرمایا، اور ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی، اور اس نے دریا میں ایک چونچ ماری۔ تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا علم اور تیرا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے اس دریا سے کم کیا ہے۔ پھر وہ دونوں کشتی سے نکلے۔ ابھی وہ کنارے پر چل ہی رہے تھے کہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکا دیکھا جو کھیل رہا تھا۔ انہوں نے اس کا سر پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا؟ بے شک یقیناً تو ایک بہت برے کام کو آیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلی سے سخت تنبیہ تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر میں تجھ سے اس کے بعد بھی کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے اور انہوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، بستی والوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں ایک دیوار دیکھی جو بس گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام اٹھے، اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسے لوگ جن کے پاس ہم آئے، نہ انہوں نے کھانا دیا نہ مہمان نوازی کی، آپ چاہتے تو یہ دیوار سیدھی کرنے پر اجرت لے لیتے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا جو آیت 78 سے آیت 82 کے آخر تک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پڑھا کرتے تھے، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، یعنی وہ لڑکا کافر تھا اور اس کی ماں اور اس کا باپ مومن تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی جس لڑکے کو قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا،
تو جب وہ دونوں ان کے آپس میں ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ تو اس نے یعنی مچھلی نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت میں بنا لیا۔ مچھلی پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتی، معلوم ہوا وہ مچھلی مردہ تھی۔ پھر اگر اسے نمک لگا کر خشک نہ کیا جائے تو وہ شدید بدبودار ہو جاتی ہے، کیڑوں سے بھر جاتی ہے۔ معلوم ہوا اسے نمک لگا کر خشک کیا گیا تھا۔ اس مردہ مچھلی کا زندہ ہونا معجزہ تھا۔ پانی کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کی شکل دینا یا سرنگ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور معجزہ ربانی ہے۔ جس طرح پانی کے ایک قطرے سے انسان کی صورت بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ادنا کرشمہ ہے۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ پھر جب وہ آگے گزر گئے تو اس نے اپنے جوان سے کہا، ہمارا دن کا کھانا لا، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ معلوم ہوا سفر کے لیے کھانا ساتھ لے جانا انبیاء کی سنت ہے اور توکل کے منافی نہیں، اور یہ کہ بھوک پیاس، تھکاوٹ، بھول چوک، غرض انسان کو پیش آنے والی چیزیں انبیاء کو بھی پیش آتی ہیں کیونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ آدمی کو جو عارضہ پیش آئے اس کا ذکر کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے شکوے کا نہ ہو۔ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، شاید اس تھکاوٹ کی وجہ اس نعمت کا احساس دلانا ہو کہ صحیح راستے پر طلب علم کے لیے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل ہوتی ہے جس سے تھکن نہیں ہوتی، اور جب اس کی مدد نہ ہو تو انسان تھک کر رہ جاتا ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔ اس نے کہا، کیا تو نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا، اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے بنا لیا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، اس نے کہا یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ یہ واقعہ انبیاء اور اولیاء خصوصاً موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون اور خضر علیہ السلام کے غیب نہ جاننے کی کئی طرح سے دلیل ہے۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کا کہنا کہ مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہیں، حالانکہ ان سے زیادہ علم والے موجود تھے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا۔ نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے خضر کا پتہ پوچھنا۔ نمبر 4،
مجمع البحرین اور مچھلی کی نشانی کی ضرورت عالم الغیب کو نہیں ہوتی۔ نمبر 5، مچھلی کے نکل جانے کا علم نہ ہونا۔ نمبر 6، اگلا سفر، تھکاوٹ کے احساس کی وجہ معلوم نہ ہونا۔ نمبر 7، قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے واپسی کی اسے کیا ضرورت ہے جس کی نگاہ سے کچھ اوجھل نہ ہو۔ مزید اگلی آیات میں ملاحظہ فرمائی، یعنی عالم الغیب نہیں تھے، اور اس کے دلائل بھی ان آیات سے ملتے ہیں۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی اور اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ عبدًا من عبادنا، اس سے مراد خضر علیہ السلام ہیں، خا کے فتحہ اور ضاد کے کسرہ کے ساتھ، یا پھر خا کے کسرہ اور ضاد کے سکون کے ساتھ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا نام خضر اس لیے پڑا کہ وہ سفید زمین کے ایک قطعے پر بیٹھے تو وہ ان کے پیچھے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی اور اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں تیرے پیچھے چلوں اس شرط پر کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دے۔ قال انك لن تستطيع معي صبرا، اس نے کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرا، اور تو اس پر کیسے صبر کرے گا جسے تو نے پوری طرح علم میں نہیں لیا۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، اس نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تو مجھے ضرور صبر کرنے والا پائے گا اور میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کہا پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کروں۔ ان آیات اور پچھلی آیات میں کچھ اسباق نظر آتے ہیں۔ علم کے لیے سفر کرنا، آخری دم تک حصول علم کا پکا اور پختہ ارادہ رکھنا، استاد کے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے درخواست کا طریقہ سکھایا گیا ہے، استاد کا ادب، اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا، اپنے کسی بھی کام یا عہد میں اپنے آپ پر بھروسے کے بجائے انشاءاللہ کہہ کر اسے اللہ کے سپرد کرنا سکھایا گیا ہے، اور یہ کہ استاد تعلیم کے لیے شاگرد پر بعض شرطیں عائد کر سکتا ہے۔
آج یہیں تک ہے، انشاءاللہ مکمل مضمون اگلے لیکچر میں ہوگا جب ہم یہ واقعہ پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔